بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے مختلف اصناف نثر میں امتیاز کرنا۔ نثر اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو۔ وزن شاعری کا وصف ہے، دوسرے ابہام بھی نہ ہو۔ نثر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حقیقت اور واقعیت ہو۔ نثر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ کم لیا جائے جو شعر میں آسانی سے ممکن نہ ہو۔ نثر کی کئی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ہم آج اس لیکچر میں کچھ پر تفصیل سے بحث کریں گے، یعنی مضمون، ناول، افسانہ، ڈرامہ، مکالمہ نویسی، داستان، کہانی، طنز و مزاح، سفرنامہ، خاکہ، سوانح، لوک داستان، افسانہ اور کہانی کی دیگر اصناف میں فرق۔ یہ بہت ضروری اور اہم ہے کہ نثر یعنی داستان، کہانی، ڈرامہ، افسانہ، مضمون وغیرہ کی نسبت سے سمجھنا کہ یہ صنف کے اعتبار سے یہ پنپارہ کیا ہے۔ ڈرامہ یا افسانہ وغیرہ یعنی ہر نثر پاری کی تحریر پڑھ کر سمجھنا کہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے، کیا طنز و مزاح ہے، سنجیدہ تحریر ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، مضمون ہے، سفرنامہ ہے، داستان ہے یا لوک داستان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں اصناف نثر کی چند چیدہ اصناف، اور اس پر کریں گے تفصیل سے بحث، جو کہ اردو سبجیکٹ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک نمبر پر ہے مضمون۔ کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات کا تحریری اظہار مضمون ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ اردو میں سر سید نے مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق نے مضمون نویسی کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ دو نمبر پر ہے ناول۔ ناول عربی زبان کے لفظ نوول سے نکلا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ناول کی معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی: ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کی عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، اسلوب اور موضوع وغیرہ شامل ہے۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں، جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ تین نمبر پر ہے افسانہ۔ افسانہ اردو ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں افسانہ زندگی کی کسی ایک واقعی یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور اعجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جزو پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانہ میں طوالت کا بھی فرق ہے۔ چار نمبر پر ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، اس کی معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں اسٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یوں تو ڈرامہ اسٹیج کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ 5 نمبر پر ہے مکالمہ نویسی۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ اس بات چیت یا گفتگو کے کئی پہلو سے ہم ایک دوسرے تک اپنی دل کی بات پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ اسی سے ایک دوسرے کے جوہر، کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کے کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ مکالمات ڈرامہ، ناول اور افسانے کی
جان ہے۔ انہی کی کامیابی سے ناول، افسانہ اور فلم وغیرہ کی کامیابی کی شہرت ملتی ہے، اور انہی سے ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے داستان۔ داستان اردو افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ واقعات کو قوت متحررہ کے سہارے بیان کرنے ہی کو فسانہ گوئی کہتے ہیں۔ اگرچہ فسانہ کی لغوی معنی جھوٹی اور فرضی کہانی کی ہے، داستان بنیادی طور پر سننے سنانے یعنی بیان کا فن ہے۔ اس کے موضوعات میں عشق اہم ترین موضوع ہے۔ داستانی تحریری شکل میں آنے سے قبل سنائی جاتی تھی۔ داستان وہ واقعات کو اپنی تخیلات سے اس حد تک دلچسپ بنا دیتی تھی کہ سامعین کے عالم خیال میں بھی نہ آئے ہو۔ قصہ میں حسن و عشق کے خوشنمائیوں، خیر و شر کی لڑائیوں اور مفوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کر کے پیش کرنے کا نام داستان ہے۔ داستان کے عناصر ترکیبی درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے طوالت، نمبر 2 ہے پلاٹ، نمبر 3 ہے کردار نگاری، نمبر 4 ہے مفوق الفطرت عناصر، نمبر 5 ہے منظر نگاری، نمبر 6 ہے اسلوب، 7 نمبر پر ہے کہانی۔ گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کو کہانیوں کی شکل میں بیان کر کے انسان کی دلچسپی کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ انسان کا دل بہلانے اور فارغ وقت دلچسپی سے گزارنے کا بہترین ذریعہ کہانیاں ہے۔ کہانی لکھنا ایک فن ہے جو اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسان۔ کہانی کے ذریعے اخلاقی سبق سننے والے تک پہنچائے جاتے ہیں۔ 8 نمبر پر ہے طنز و مزاح۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے الفاظ میں طنز شعری یا نثری وہ تحریک ہے جس میں روزمرہ کی کمزوریوں یا بیوقوفیوں کا کبھی کبھی کچھ حقیقتوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی فرد خاص یا افراد کی گروہوں کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ طنز کی تعریف مختلف کی گئی ہے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں طنز بنیادی طور پر ایک ایسی باشعور، حساس اور دردمند انسان کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے جس کے ماحول کو ناہمواریوں، بے اعتدالیوں نے تحتمش بنا لیا ہو۔ طنز میں نشتریت کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے۔ طنز نگار ایک سماجی مصلح ہوتا ہے۔ سماج میں موجود نقائص اور عیوب کو طنز نگار بڑی فنکاری کے ساتھ اجاگر کرتا ہے۔ گویا طنز نگار ایک سرجن ہوتا ہے جو اپنے نشتر سے سماج میں موجود فاسد مادوں کا خارج کرتا رہتا ہے۔ معیاری طنز و ظرافت کی بنیاد غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے رکھی۔ 9 نمبر پر ہے سفرنامہ۔ اردو داستانی سفرناموں کی روایت عام ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد سفرناموں میں حقائق پر مبنی واقعات، تجربات، مشاہدات اور چشمدید مناظر کا ذکر کیا جانے لگا۔ اردو میں سفرنامے کی روایت کا آغاز 1847 میں ہوا جب محمد یوسف خان کمبل پوش نے عجائباتی پیرن لکھی۔ سفرناموں میں داستان کی داستان درازی، ناول کی پسند درازی، افسانے کے چنکا دینے والی کیفیتیں اور ڈرامہ کی منظرکشی ملتی ہے، یعنی فکشن کی تمام اسناد کے اعصاب سفرناموں میں ملتے ہیں۔ جدید سفرناموں کا رجحان شگفتہ بیانی سے عبارت ہے۔ آج کے سفرنامے گائیڈ بک نہیں بلکہ ادب اور سیاحت کا حسین ترین اظہار بن گئے ہیں۔ ابن انشاء، ممتاز مفتی، مستنصر حسین تارڑ، مجتبیٰ حسین اور یوسف ناظم کے سفرنامے مشہور ہیں۔ 10 نمبر پر ہے خاکہ۔ ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے، کنائے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کردار سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کرنا کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے اور اس کے افکار و خیالات بھی ابھر کر سامنے آ جائے۔ خاکے در حقیقت ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاکے میں کسی ایک شخصیت کی زندگی کے اہم نکات زیادہ دلچسپ انداز میں نشاندہی کی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ خاکہ نگاری ایسا فن ہے جس میں نگینہ چننے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ 11 نمبر پر ہے سوانح۔ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے۔ سوانح میں کسی مشہور شخص کی زندگی کے محاسن اور مغائب دونوں بیان کیے جاتے ہیں۔ سوانح میں مستند اور جامع مواد پیشکشی ضروری ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس حقیقت پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ جس شخص پر
سوانح لکھی جا رہی ہے۔ اس کے زندگی کے تمام کارناموں کو کتاب میں سلسلہ وار بیان کر دیا جائے۔ اگر کتاب میں صرف محاسن و کمالات بیان کیے جائے تو ایسے سوانح ادبی معیارات کی تکمیل نہ کر سکے گی۔ اردو میں مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا اولین اور سب سے بہترین سوانح نگار کا درجہ حاصل ہے۔ 12 نمبر پر ہے لوک داستان۔ لوک کہانیاں یا لوک داستانی کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو آتا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، اسعاد، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہے اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 13 نمبر پر ہے افسانہ اور کہانی کی دیگر اصناف میں فرق۔ داستان، ناول، ڈرامہ اور افسانہ بنیادی طور پر کہانی ہونے کے باوجود تکنیک کی اصول و قواعد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ داستان میں تخیل اور تصور کی رنگین، ڈرامے میں کوئی نہ کوئی کشمکش، ناول میں زندگی کی وسعت اور گہرائی، افسانہ میں موضوع کی اکائی۔ یہ امتیازی اور انفرادی خصوصیات ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے اردو کی مختلف اصناف نثر میں امتیاز پر تفصیل سے بحث کی، یعنی مضمون، ناول، افسانہ، ڈرامہ، مکالمہ نویسی، داستان، کہانی، طنز و مزاح، سفرنامہ، حکا، سوانح، لوک داستان، افسانہ اور کہانی کی دیگر اصناف میں فرق پر تفصیل سے بحث کی۔ آپ ان اصناف میں ان فرق کو اور ان تعریفوں کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ زباں کی ہے۔